سورہ مائدہ آیت نمبر 32 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ من اجل ذلک، اسی وجہ سے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کے بارے میں علماء کرام کے ہاں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے پچھلی آیت کے آخری جملے سے، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں سے، پشیمانی کرنے والوں سے۔ کون؟ جس نے قتل کیا تھا اپنے بھائی کو، من اجل ذالک، اس کی وجہ سے، یعنی کہ ندامت والوں سے وہ کیوں ہو گیا؟ اس وجہ سے، یعنی کہ جو کچھ اس کے سامنے ہوا، کہ کوا آیا، کبے سے پتا چلا کہ اپنے بھائی کو کیسے دفن کرنا ہے، یہ ساری صورتحال دیکھ کر وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ من اجل ذالک، اس کا تعلق پچھلی آیت سے نہیں ہے بلکہ ان الفاظ کے ساتھ ہے جو اس کے بعد آ رہے ہیں۔ تو من اجل ذالک، اس کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ جب ہم اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں کتبنا کے ساتھ، پہلے ہم نے کہا تھا من اجل ذالک اس کا تعلق ہے النادمین سے، اب ہم کہہ رہے ہیں من اجل ذالک اس کا تعلق کس سے ہے؟ کتبنا کے ساتھ۔ تو پھر کیا مطلب ہے من اجل ذالک؟ اس کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ یعنی کہ جو کچھ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے مابین ہوا، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، یہ جو ساری صورتحال ہے من اجل ذالک، اس کی وجہ سے کتبنا، ہم نے فرض کر دیا، ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل، اس سے مراد کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور بنی اسرائیل سے مراد وہ سب لوگ جو ان کی نسل میں سے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے لکھ دیا، فرض کر دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پہ۔ کیا فرض کر دیا؟ کیا لکھ دیا؟ کہ انہو، کہ بے شک بات یہ ہے، انہو ضمیر شان ہے، بے شک بات یہ ہے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ من قتل نفسا، جو قتل کرے نفسن، کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں کسی فساد کے بغیر، فکأنما، تو گویا کہ قتل الناس، اس نے قتل کیا، الناس، لوگوں کو، جمیعاً، سب کو۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہ بنی اسرائیل پہ ہم نے یہ فرض کر دیا، یہ لکھ دیا کہ جو کسی ایک انسان کو قتل کرے گا بغیر کسی وجہ کے، ناجائز طور پہ، گویا کہ وہ تمام انسانوں کا قاتل ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو اس لیے قتل کریں کہ اس نے کسی اور کو قتل کیا تھا، یعنی کہ یہ قاتل ہے اور آپ قصاص کے طور پہ اس کو قتل کر رہے ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ یا اس نے زمین میں فساد کیا ہے، اس وجہ سے قاضی نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کسی کو قتل کریں ناجائز طور پہ، نہ وہ کسی کا قاتل ہے، نہ اس نے زمین میں کوئی فساد کیا ہے، تو ایسا قتل پوری انسانیت کا قتل کہلائے گا۔ پوری انسانیت کا قتل کیوں کہلائے گا؟ اس جملے کا کیا مفہوم ہے؟ اس جملے کے مفہوم میں علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں، کئی ایک آراء ہیں، کئی ایک خیالات ہیں۔ واضح اور آسان قول یہ ہے کہ جس نے کسی ایک کو قتل کیا اور یہ سمجھا
کہ اسے قتل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کی ٹینشن نہیں ہے، اسے کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے، تو ایسا انسان تمام لوگوں کا قاتل کہلائے گا، گویا کہ اس کے نزدیک کسی بھی انسان کو قتل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی بھی انسان کے قتل کو جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، درست سمجھتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے ہم کہتے ہیں کہ جس نے ایک نبی یا رسول کی تکذیب کی وہ تمام انبیاء کا تکذیب کرنے والا کہلائے گا۔ جب آپ نے ایک رسول کو نہیں مانا گویا کہ آپ نے کسی رسول کو نہیں مانا، تو جس نے ایک کو قتل کیا گویا کہ اس نے سب کو قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، ومن اور جو احیاها اس کو زندگی بخشے، کس کو؟ کسی نفس کو، کسی جان کو۔ ومن احیاها جو اس کو زندگی بخشے، اس کو اس کی زندگی کو بچائے، فکأنما تو گویا کہ احیا الناس اس نے زندگی بچائی ہے، الناس لوگوں کی، جمیعاً سب کی۔ اس جملے کا مفہوم کیا ہوگا کہ جس نے ایک آدمی کو قتل ہونے سے بچایا، مرنے سے بچایا، گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو مرنے سے بچا لیا۔ اس کی مثال کیا دی جا سکتی ہے؟ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو قتل کرنے والا تھا اور آپ نے اس کو پکڑ لیا، پسٹل اس سے چھین لیا، چھری اس سے چھین لی، خنجر اس سے چھین لیا، تو آپ نے اس آدمی کو مرنے سے بچا لیا، تو گویا کہ آپ نے تمام لوگوں کو مرنے سے بچایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی بھی انسان محترم ہے، آپ کے نزدیک کسی کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، آپ کے نزدیک کسی کا بھی خون بہانا جائز نہیں ہے، تو یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ اس کی دوسری مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا تھا اور آپ تیرنا جانتے ہیں، آپ نے نہر میں، سمندر میں، دریا میں چھلانگ لگا دی اور اسے بچا لیا، تو گویا کہ آپ نے تمام لوگوں کی زندگی کو بچایا ہے۔ ایک آدمی آگ میں جل رہا تھا اور آپ نے ہمت کی، آگے بڑھے، اس کو آگ سے کھینچا، اس کی زندگی بچائی، تو گویا کہ آپ تمام لوگوں کی زندگی بچانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق، لام تاکید کے لیے ہے، البتہ یقیناً، اور قد تحقیق کے لیے ہے، اور البتہ تحقیق، جاءت آئے، ہم ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، اور دوسرا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اور البتہ تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے۔ پہلا ترجمہ کیا تھا؟ جاءت آئے، ہمارے رسول آئے واضح دلائل کے ساتھ، با کا ترجمہ آپ نے کیا کر دیا؟ ساتھ، اور جاءت کا آئے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ با کو جاءت کے ساتھ ملائیں اور ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ لائے، ہمارے رسول ان کے پاس لائے، بالبینات واضح دلائل، واضح نشانیاں۔ ان کے پاس لائے ہماری رسول، کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس۔ ہمارے رسول، اللہ نے کہا ہمارے رسول، اللہ کا یہ کہنا ہمارے رسول، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بڑے معزز لوگ تھے۔ اللہ نے ان کی نسبت اپنی طرف کی ہے، ان کا شرف اور ان کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کسی بھی مسجد کو اللہ کا گھر، اور جو گھر مکہ میں ہے اس کے بارے میں خاص طور پہ کہتے ہیں بیت اللہ، تو بیت اللہ کہنے کا مقصد یعنی کہ اس گھر کی عظمت کو ظاہر کرنا، اس گھر کے شرف کو، مقام و مرتبہ کو واضح کرنا۔
اور جیسا کہ کہا گیا تھا صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی طرف بھیجی جانے والی اونٹنی کے بارے میں، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، حالانکہ ہر اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، ہر اونٹنی کا مالک اللہ ہے، ہر ایک کا خالق اللہ ہے، لیکن اس اونٹنی کے شرف اور مقام و مرتبہ کو واضح کرنے کے لیے کہا گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ یہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ اور البتہ تحقیق ان کے پاس آئے رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ۔ البینات یہ صفت ہے، اس سے پہلے لفظ کیا ہوا کرتا ہے؟ الآیات، یعنی کہ بالآیات البینات۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، ثم پھر، ان بے شک، کثیرا منہم ان میں سے بہت سے، بعد ذلک اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون البتہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آخری جملے میں واضح کر رہے ہیں کہ ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، ہماری واضح تعلیمات لے کر آئے، واضح نشانیاں لے کر آئے، اس کے باوجود کئی لوگ ان پہ ایمان نہیں لائے، کئی لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، کئی لوگوں نے ان کی تکذیب کی، کئی لوگوں نے ان نبیوں کو قتل کیا، کئی لوگوں نے اللہ کی حدود کو تجاوز کیا، کئی لوگوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اسراف تھا۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ حد سے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ثم ان کثیرا منہم، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگوں نے، کن میں سے بہت سے لوگوں نے؟ بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگ، بعد ذالک اس کے بعد، ان کے بعد اس کے کہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، انہوں نے کیا کیا؟ اسراف کیا۔ فی الارض کا تعلق کس سے ہے؟ لمسرفون سے۔ اسراف کہاں کیا انہوں نے؟ زمین میں، دنیا میں، زمین میں انہوں نے اسراف کیا، حد سے آگے بڑھے، اللہ کی حدود کو پامال کرتے رہے، اللہ کے رسولوں کو قتل کرتے رہے، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے رہے۔